بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو معلق کر رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول اوقار کی بات بھی پھر گئی، اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بدر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کرے۔ تو آپ نے کہا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچائی ہو، بلکہ دونوں عمر کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس گائے میں قدرے شبہ ہے، اور اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی گئی ہو، سلام ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتا تھا۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے چبا دو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی
عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کے مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ اس سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کو مطلب بدل ڈالتے تھے۔ وہ ایسے صحیح طور پر سمجھنے کی بات کرتے تھے اور خوب جانتے تھے، اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، وہ جو حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس؟ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟